جس گھر کی ایک ایک اینٹ میں نے اپنے خون پسینے سے لگائی تھی، آج اسی گھر میں مجھے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کا کہا جا رہا تھا۔ کیا وفا کا صلہ واقعی یہی ہوتا ہے کہ جب ضرورت ختم ہو جائے تو انسان بوجھ بن جاتے ہیں؟ سنیے زویا کی وہ داستاں جس نے سب کا گھر بسایا پر خود بے گھر ہو گئی۔ السلام علیکم۔ داستان حوا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہم سفر۔ پہلا منظر، بے نام رشتوں کی بے فیض دیواریں۔ کبھی کبھی ہم پوری زندگی ان دیواروں کو سجانے میں گزار دیتے ہیں جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں۔ ہم ان رشتوں کو سینچتے ہیں جو پہلی بارش میں ہی مٹی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ آج کی داستاں ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس نے سب کچھ دیا پر بدلے میں اسے کیا ملا۔ سنیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا وفا کا صلہ یہی ہوتا ہے۔ گھر کی تعمیر میں ہم نے گھر ہی کھو دیا۔ گھر کی تعمیر میں ہم نے گھر ہی کھو دیا۔ اپنوں کی ہنسی کی خاطر خود کو رلا دیا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ رشتے ہیں صاحباں ہمارا، پر وقت نے بتایا کہ ہم نے ریت پر محل بنا دیا۔ دوسرا منظر، زویا کی بے لوث قربانیاں۔ یہ کہانی ہے زویا کی۔ زویا جو اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر لی، یہ سوچ کر کہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ کا بس ایک ہی خواب تھا، اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو پڑھانا اور ماں کے چہرے پر سکون دیکھنا۔ وہ ہر مہینے اپنی پوری تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیتی۔ اپنے لیے کبھی نیا جوڑا تک نہ لیا، کبھی کسی کی دعوت پر نہ گئی۔ اس کے سر پہ بس ایک ہی دھن سوار تھی، میرا گھر بن جائے، میرے بھائی بہن کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تیسرا منظر، جب اپنوں نے ہی بوجھ سمجھ لیا۔ سال گزرے، بھائی کی پڑھائی پوری ہوئی، بہن کی شادی ہو گئی، زویا کی اپنی عمر ڈھل گئی تھی، پر اسے غم نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی قربانی رنگ لے آئی ہے۔ لیکن ایک دن زویا نے سنا کہ اس کا بھائی رہا تھا، ماں جب میری شادی ہو جائے گی تو ہم اوپر والا پورشن الگ کر لیں گے۔ زویا باجی کو کہیں کہ اب وہ اپنی زندگی کا بھی سوچیں، آخر کب تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کا اپنا بھی تو کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ زویا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھر جس کی ایک ایک اینٹ اس نے اپنے خون پسینے سے کھڑی کی تھی، آج وہی بھائی اسے بوجھ سمجھ رہا تھا۔ ماں بھی خاموش تھی، اور وہ خاموشی زویا کے لیے موت سے بھی بدتر تھی۔ چوتھا منظر، ادھوری خواہشوں کا پرانا صندوق۔ اس رات زویا اپنے کمرے میں گئی اور اس پرانے صندوق کو دیکھا جو سالوں سے بند تھا۔ اس میں صرف پرانے کپڑے اور وہ ادھوری خواہشیں تھیں جو اس نے گھر کی خاطر قربان کر دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے سب کا گھر تو بنا دیا، پر اپنا ٹھکانہ بنانا ہی بھول گئی۔ وہ رشتے جن پر اسے فخر تھا، وہ صرف ضرورت کے ناطے تھے۔ جب ضرورت ختم ہوئی، زویا کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔
5واں منظر، دوسروں کی جنت اور اپنی ادھوری دنیا۔ داستان حوا کے ساتھیوں، ہم میں سے اکثر لوگ زویا ہی تو ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی جنت میں اپنی ہی دنیا جلا دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں قربانی اتنی ہی دیں جتنی لوگ ہضم کر سکیں۔ اپنے لیے بھی جئیں، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں نا تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے ان ہاتھوں سے ان کے لیے کیا کیا تھا۔ عمر بھر کی مسافت کا بس اتنا سا حاصل ہے، عمر بھر کی مسافت کا بس اتنا سا حاصل ہے، جنہیں راستہ دکھایا تھا وہی ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں۔ ہم نے تو ہر اینٹ میں اپنا لہو سینچا تھا، ہم نے تو ہر اینٹ میں اپنا لہو سینچا تھا، مگر وہ کہتے ہیں ہم پرائے گھر میں وقت بتا رہے ہیں۔ امید ہے یہ داستاں آپ کے دل کو چھوئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ آپ بیتی تک کے لیے اللہ حافظ۔